بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا ماننا اور اس کے مقابلہ میں انسانی تجربات اور مشاہدات کو غلط سمجھنا۔ بحرین کے ایک صاحب ابو سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کھودنے کا حکم دیا تو خندق کھودتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے ایک چٹان آ گئی جس نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خندق کھودنے سے روک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے ایک کنارے چادر رکھ کر کھڑے ہوئے اور کدال لے کر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور آپ کے رب کا کلام واقفیت اور اعتدال کے اعتبار سے کامل ہے، اس کے کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ خوب سن رہے ہیں، خوب جان رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے کدال چٹان پر ماری، اس سے چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ کر گر پڑا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کدال مارنے کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا دوسرا تہائی حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا، اور پھر دوبارہ ایک چٹان ظاہر ہوئی جسے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ وہی آیت پڑھ کر کدال ماری تو چٹان کا آخری تیسرا حصہ بھی ٹوٹ کر گر پڑا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے باہر تشریف لائے اور اپنی چادر لے کر بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے دیکھا کہ آپ جب بھی چٹان پر چوٹ مارتے تو اس کے ساتھ ایک چمک ظاہر ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان کیا تم نے اسے دیکھ لیا؟ حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہاں میں نے اسے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں نے پہلی دفعہ چوٹ ماری تھی تو اس وقت کسریٰ کا شہر مدائن اور اس کے آس پاس کے علاقے اور بہت سارے شہر میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہاں جو صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ یہ تمام شہر فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ نے یہ دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے دوسری مرتبہ چوٹ ماری تو کیسر کے شہر اور آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کر دیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ یہ تمام علاقے فتح کر کے ہمیں دے دے اور ان کی اولاد کو ہمارے لیے مال غنیمت بنا دے اور ان کے شہروں کو ہمارے ہاتھوں اجاڑ دے۔ چنانچہ آپ نے دعا فرمائی اور فرمایا، پھر میں نے تیسری مرتبہ چوٹ ماری تو حبشہ کے شہر اور اس کے آس پاس کے علاقے میرے سامنے ظاہر کیے گئے جنہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک حبشہ والے تمہیں چھوڑے رکھیں تم بھی انہیں چھوڑے رکھو، اور جب تک ترک تمہیں چھوڑے رکھے تم بھی انہیں چھوڑے رکھو۔ یہ حکم شروع میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا اور ہر ملک میں جانے کا حکم آ گیا۔ حضرت عمر بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ ایک حدیث ذکر فرماتے ہیں جس میں یہ مضمون ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کدال لے کر اس زور سے ماری کہ چٹان ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور اس میں سے ایک روشنی نکلی جس سے سارا مدین شہر روشن ہو گیا اور ایسے لگا کہ جیسے اندھیری رات میں چراغ جل رہا ہو، اور حضور نے ایسے تکبیر کہی جیسے دشمن پر فتح کے وقت کہی جاتی ہے، اور مسلمانوں نے پھر تکبیر کہی۔ حضور نے دوبارہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ حضور نے تیسری مرتبہ کدال ماری تو پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر حضرت سلمان اور مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا اور اس روشنی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چوٹ لگانے سے میرے سامنے ہیرا مقام کے محل اور کسریٰ کا مدائن ایسے روشن ہو گیا جیسے کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اور دوسری چوٹ لگانے سے روم کے سرخ محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ
کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی۔ اور تیسری مرتبہ چوٹ لگانے سے سنا کے محل ایسے روشن ہو گئے جیسے کہ کتے کے نوکدار دانت چمکتے ہیں، اور حضرت جبرائیل نے مجھے بتایا کہ میری امت ان پر غلبہ حاصل کرے گی، اس لیے تم سب خوشخبری حاصل کرو۔ یہ سن کر تمام مسلمان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا الحمدللہ، سچا وعدہ ہے۔ اور جب کفار کی جماعتیں خندق پر پہنچی تو مسلمانوں نے کہا یہ تو وہ ہو رہا ہے جس کی ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس واقعہ نے مسلمانوں کے ایمان اور اطاعت کو اور بڑھا، اور منافقوں نے کہا تمہارے رسول تمہیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ یثرب یعنی مدینہ سے ہی ہیرا کے محل اور کسرا کا مدائن دیکھ رہے ہیں، اور وہ فتح ہو کر تمہیں ملیں گے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگ خندق کھود رہے ہو اور تم لوگ تو میدان میں ان کے سامنے جا ہی نہیں سکتے۔ اس پر منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور جبکہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے یوں کہہ رہے تھے کہ ہم سے تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محض دھوکہ ہی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ تائیدار غیبیہ کے باب میں غزوات میں دکھانے کی برکت کے عنوان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک لمبی حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑو، سب سے پہلے میں اس پتھر پر چوٹ ماروں گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اس پتھر پر ایسی چوٹ ماری جس سے اس کا 1/3 حصہ ٹوٹ گیا کر گر گیا، اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، روم کے محلات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس پر ایسی چوٹ ماری جس سے ایک اور ٹکڑا ٹوٹ کر گر پڑا، پھر آپ نے فرمایا اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم، فارس کے محلات۔ اس پر منافقوں نے کہا کہ ہم تو اپنی جان بچانے کے لیے اپنے ارد گرد خندق کھود رہے ہیں اور یہ ہم سے فارس اور روم کے محلات کا وعدہ کر رہے ہیں۔ اور عنقریب تائیدار کے باب میں زہر کے اثر نہ ہونے کے عنوان میں یہ مضمون آئے گا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے زہر پیا اور فرمایا کوئی انسان اپنے وقت سے پہلے نہیں مر سکتا، اور یہ بھی آئے گا کہ عمروں نے کہا کہ اے عربوں کی جماعت، جب تک تمہارے طبقہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک فرد بھی باقی رہے گا تم جس کام یا ملک کا ارادہ کرو گے اس کے مالک بن جاؤ گے۔ اور یہ بھی آئے گا کہ عمروں نے ہیرا والوں سے کہا میں نے آج جیسا واضح دلیل والا دن کبھی نہیں دیکھا۔ نصرت خداوندی کے اسباب میں بھی آئے گا۔ جو کچھ پڑھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔